میرے آقا کی ایک حدیث ہے، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ نمازی صاحب ہیں، آپ خطیب صاحب ہیں، آپ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، لیکن آپ کون ہیں سن لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ شریف ہے، جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ شریف ہے، اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا وہ کمینہ ہے۔ آپ کوئی صاحب بن جائیں، اب آپ حدیث کے آئینے میں دیکھیں شریف کون ہے اور کمینہ کون ہے۔ حضور کہتے ہیں بیوی کا اکرام وہی کرتا ہے جو شریف ہوتا ہے، کمینے کبھی عورت کو عزت نہیں دیتے، کمینے لوگ کبھی عورت کو عزت نہیں دیتے، شرافت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے مولانا منہ چلاتی ہے، میں کہتا ہوں انسان ہے، صبر کر، اس پہ کیا ملے گا؟ میں نے کہا اپنے نبی سے پوچھ، مجھ سے کیا پوچھتا ہے، میں تو غلام ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ظلم پہ صبر کرے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرے، ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی، گھر پہ آگے کہتے ہیں میرا شوہر گالی دے رہا ہے، ستا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر، 50 گھرانے تو بیٹیاں گھر لاتی ہیں، یہ کام مت کرو۔ اگر بچیاں سن رہی ہے، ایک بار تمہاری شادی اور نکاح ہو گیا، ابا نباہ کرو، جاؤ صبر کرو، اگر وہ تم کو تکلیف دیتا ہے تو صبر کرو، اللہ سے دعا کرو۔ اگر کسی عورت پر شوہر ظلم کر رہا ہے اور وہ صبر کر رہی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اسے آسیہ اور مریم کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ شوہر کو صبر ایوب کا ثواب، عورت کو آسیہ اور حضرت مریم کے ثواب کا ثواب، اللہ ثواب کے مطابق ثواب یہ ہے۔ آپ سے کہتا ہوں چونکہ آپ میرے سامنے، اگر بیوی مل جائے ایسی کیسی، بات نہیں سنتی، تکلیف دیتی ہے، منہ چلاتی ہے، آپ کوشش کریں نباہ کرنے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ کچھ انبن ہو گئی، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی بیوی حضرت سارہ۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں ارے سید صاحب میرے گھر میں تو انبن نہیں ہوتی میری بیوی سے، میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ خلیل اللہ کے گھر میں، خلیل اللہ کے گھر میں انبن ہو رہی ہے، اور حضرت سارہ نے کچھ کہہ دیا، حضرت کچھ کہہ دیا، عورت تھی، خاتون تھی، اور کون ہے سارہ؟ نبی کی ماں اور نبیوں کی ماں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی ہے، اور پھر سارے بنی اسرائیل انبیاء کس کی اولاد ہے؟ حضرت سارہ۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے شکایت کی، اللہ یہ سارہ کیا کہتی ہے مجھ سے، گویا کہ منہ چلا رہی ہے، کچھ گفتگو کر رہی ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قربان، ہر آدمی اپنے بڑے سے شکایت کرتا ہے نا، اب خلیل اللہ کس سے کرتے شکایت؟ اللہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ابراہیم صبر کر، کیونکہ میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا تو میں نہیں، اور اس کو ٹیڑھی بنایا تو ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی تو رہے گی۔ اب آپ نے سیدھی نہیں کرنا اس کو، جو سیدھی کرنے جائے گا وہ اس کو توڑ دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو سیدھی کرنے مت جاؤ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی، اس کو سیدھی کرنے مت جاؤ، سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ مرد طلاق نہیں دیتے، نا مرد طلاق دیتے، یہ بات یاد رکھنا۔ مرد طلاق اس لیے کہ آپ کہیں گے وہ نادان تھی تو طلاق دیا، اگر تو دانا تھا تو نادانوں کو نبھانا ہی تو عقل مندوں کا کام ہوتا ہے، کیوں طلاق دیتے ہو؟ دانا ہو نا تم، نبھاؤ۔ اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے، مثال بڑی بھونڈی ہے لیکن ہے کام کی، مولانا صاحب آپ کے تجربے کے برابر میرے تجربے نہیں ہیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اگر انسان کو کتا کاٹ لے اپنے دانتوں سے تو کیا انسان بھی اس کو کاٹے گا؟ بولے کیوں؟ فرق ہے، جو عقل انسان کے پاس ہے وہ اصل کتے کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک یہی ہے نا، بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، سمجھانے کے لیے اللہ نے عقل پیدا کی، عقل تو عقل کے 9 حصے اللہ نے مرد کو دیا اور ایک حصہ عورت کو عطا فرمایا، تو جس کے پاس 9 ہے اور جس کے پاس 1 ہے، بھئی بچہ اور بڑا دونوں لڑ رہے ہیں، بچہ اور بڑا دونوں لڑ رہے ہیں، بچہ کچھ کہتا ہے، بڑا کچھ کہتا ہے، کوئی سمجھانے کے لیے آئے گا، کس کو ٹوکے گا؟ بولے بڑا کہ یار بہت منہ چلا رہا ہے، ارے چھوڑنا یار، وہ بچہ، اس کی عقل ہی اتنی ہے، صحیح ہے، اس کی عقل ہی اتنی۔ تو عورتوں کو اللہ نے مردوں سے عقل کم دی ہے، آپ کو زیادہ دی ہے، اس لیے آپ مرد ہو تو ان کو نبھانے کی کوشش کرو۔ کیسے نبھاؤ؟ کیسے
نفل رات بھر کی نفل نمازیں، رات بھر کی نفل نمازیں تمہیں وہاں نہیں پہنچا سکتی جو عورتوں کے منہ چلانے پہ صبر کرنا تمہیں پہنچا سکتا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، بہت بڑے پیر صاحب، اور اس پیر صاحب کا نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے پیر و مرشد مرزا مظہر جانے جانا۔ پتہ ہے کوئی چھوٹا نام تھوڑی ہے یہ، مرزا مظہر جانے جانا وہ ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد، تفسیر مظہری کے مصنف کے پیر و مرشد، بہت نازک تھے، پیر تھے نا، نازک تھے بہت۔ کتنے نازک، یہ میں مطلقاً بات کر رہا ہوں بھائی، آپ کسی پہ مت لے جانا، میں مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کی زندگیاں پڑھیں۔ حق تو یہ ہے بابا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ان کی زندگی کی بات لکھی ہے، اشرف علی جیسے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، اس نے بھی لکھی یہ بات۔ مرزا صاحب بڑے نازک مزاج تھے، کتنے نازک، اگر مٹکے پہ ڈھکن تیرچا رکھا ہوتا، تیرچا مٹکے پہ ڈھکن تیرچا رکھا ہو تو اس کو دیکھ کر ان کے سر میں درد ہوتا تھا، اوہو یہ تیرچا ڈھکن، لیکن اٹھ کے سیدھا نہیں کیا سر میں۔ بڑے بزرگ عالم، بڑے عالم، بڑے متقی پرہیزگار، لیکن مزاج تھا نازک۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جو چاہے دے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے۔ ایسی جیسے کوئی مقرر بن جاتا ہے، وہ خود سے چپل دیکھے گا مگر پہنے گا نہیں، اللہ ماشاء ہے نا، خود سے دیکھے گا کوئی پہنانے والا آنا چاہیے، آپ پہنا دیا کریں، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جب میرے نبی سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے ہاتھ سے کچھ کرنا چاہیے، ہاں، لیکن ہم چپل بھی نہیں پہن سکتے، یہ حال ہے اپنا، یہ ہوگا، بڑا مسئلہ ہے، اللہ رحم کرم فرمائے، لیکن آپ پہنایا کریں علماء کو، اس لیے کہ ایک شخص کی مغفرت عالم کو چپل پہنانے پر ہی ہو گئی تھی، اور میرے آقا صحابہ کو منع کرتے تھے، لیکن صحابہ حضور کو نالین پہناتے تھے، اور جو حضور کو نالین پہنا دیتا تھا آقا فرماتے تھے اللہ پل صراط میں تیرے قدم کو ثابت قدم رکھے۔ بعض صحابہ تو نالین کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، اے ابن مسعود اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا؟ تو فرمایا نبی کی نالین سینے سے لگا کر بیٹھے رہتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ لوگ کتابوں سے عالم بنتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نالین مصطفیٰ کو سینے سے لگانے کی برکت سے عالم بنتے ہیں، اور اتنے بڑے عالم بنے کہ معلم الامہ کہلائے۔ تو مٹکے پہ ڈھکن ترچا ہوتا تو سر درد۔ اگر آپ کی عادت تھی آدھی رات عبادت کرتے تھے اور آدھی رات سوتے تھے، بستر پہ اگر چادر میں ایسے بل پڑ جاتا یوں تو وہ چپتا تھا، ان کو بل ایسے چپتا تھا وہ، لیکن اٹھ کے سیدھا نہیں کیا کبھی۔ کہتے تھے کہ کس کم وقت نے آج چادر بچھائی، یہ مجھے چبھ رہا ہے، لیکن اٹھ کے سیدھا نہیں، اتنی نزاکت۔ اسی لیے شادی بھی نہیں کرتے تھے، کبھی شادی نہیں کی۔ اب مرید لوگ کبھی کبھی ہوتے ہیں بڑے بدماش، ان کے نہیں، یہ مطلقاً بات ہے، آپ بھی ایسے نہیں ہیں، بدماش ہوتے ہیں، وہ چھیڑتے ہی رہتے ہیں، یہ کرو حضرات، وہ کرو حضرات۔ تو حضرت مرزا صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے ایسے شروع کیا، حضرت آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ارے پیر صاحب نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ آپ کا کام کیا، آپ کا کام غلامی ہے، لیکن بہرحال مرید تو مرید ہوتا ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا بیٹا میں بہت نازک آدمی ہوں، مٹکے پہ ترچا ڈھکن دیکھتا ہوں تو درد ہوتی ہے، بدبو اگر آ جائے نا تو الٹی ہوتی تھی، ان کو الٹی، شہید ہوئے مرزا صاحب، شہید ہوئے، ان کو گولی ماری گئی تھی انگریزوں کے زمانے میں، وہ اس زمانے میں گولی بارود کی ہوتی تھی۔ تو کسی نے ان کو پوچھا آخری وقت میں حضرت کیا حال ہے؟ بولا درد کا احساس نہیں ہے لیکن یہ بدبو مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ سوچیں درد پریشان نہیں کر رہا ہے، نزاکت دیکھیں، ہمت اتنی ہے لیکن نزاکت مزاج میں تھی، کہیے بدبو۔ اور کیوں ان کو مارا گیا تھا؟ رابضیوں نے مارا تھا ان کو، رابضیوں نے مارا تھا، اس دور میں انگریزوں کے دور میں رابضیوں نے مارا تھا۔ اور مسئلہ کون سا تھا؟ افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ۔ افضلیت، لوگوں نے پوچھا کہ یہ افضل کون ہے، کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو مرزا صاحب نے فرمایا فیصلے ہو چکے ہیں، اب کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلے ہو چکے ہیں، جو سب میں افضل تھا رسول اللہ نے اس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا، فیصلے ہو چکے، اب کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہو چکے ہیں فیصلے۔ بہرحال تو مرزا صاحب کی بات چل رہی تھی، وہ بات عنوان سے متعلق ہے اس لیے بات ختم ہوتی ہے۔
اور مرزا صاحب سے کہا حضرت شادی نہیں کرتے، کہا بہت نازک ہے، اگر کوئی نازک بیوی مل گئی تو معاملہ بگڑ جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا بہت۔ تو کسی نے کہہ دیا حضرت نکاح کرنا تو سنت ہے، نکاح کرنا تو سنت ہے، آپ سنت چھوڑیں گے؟ اب تھے اللہ کے ولی، سنت کی بات آئی تو سرنڈر ہو گئے، کہا ٹھیک ہے سنت کا انکار نہیں، جاؤ رشتہ ڈھونڈو۔ بڑے خوش نصیب مرید تھے کہ پیر کا رشتہ خود ڈھونڈنے نکلے۔ اب پیر کے لیے جوتا ڈھونڈنے جو نکلتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں سب سے اچھا جوتا میرے پیر کا ہونا چاہیے، تو جو بیوی ڈھونڈنے نکلے پیر صاحب کی، انہوں نے کیسے ڈھونڈا ہوگا؟ لیکن قدرت کی شان ہے، اللہ نے سب کی قسمت لکھ دی ہے، لکھ دیے قدرت، مقدر سے زیادہ وقت سے پہلے کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ادمات مت کیا کرو، جو لکھی ہے وہی ملے گی، کہیں سے بھی ڈھونڈو، کتنا بھی کچھ بھی کرو، کس کے بھی گلی کے چکر لگاؤ، اللہ نے جو لکھا ہے ملنا وہی ہے۔ مسائل مت کرو اور وقت پر ملے گی، وقت سے پہلے بھی نہیں مل سکتا، وقت پر، قسمت سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ ڈھونڈا لوگوں نے، بہت ڈھونڈا، چھان بین کی، لیکن کہتے ہیں جتنا چھانو اتنی گھان آتی ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں گھان سمجھتے ہیں کچرا، جتنا چھانو اتنی گھان آتی ہے، کوئلہ جتنا گھستے جاؤ کالک مزید بڑھتی جائے گی، کوئی سفیدی نہیں آنا۔ بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، اور آخر کار جس کو سب سے بہتر سمجھا تھا پورے دلی میں اسی کو پیر صاحب کے لیے منتخب کیا۔ پیر صاحب کبھی خانقاہ چھوڑ کے کہیں گئے نہیں تھے، جو ڈھونڈا انہوں نے یس کر دیا، ہاں کر دیا، نکاح ہو گیا۔ حضرت آدھی رات معمول کے مطابق خانقاہ میں عبادت کر رہے ہیں، نکاح آدھی رات کے بعد جیسے حجرے میں پہنچے، گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اٹھا ہوا ہے، ماتھے پر شکن، آنکھوں میں کڑک، سلام کیا، کوئی جواب نہیں۔ پہلا جملہ اسی لیے شادی کی تھی کہ آدھی رات تک تمہارا انتظار کریں گے؟ میں کوئی مرید نہیں کہ میں انتظار کروں، آپ نے وقت پہ گھر آنا ہے۔ جیسے تیسے پہلی رات گزری، دوسری رات پھر وہی بات، حضرت عبادت چھوڑ نہیں سکتے تھے، ان کا غصہ کم نہیں، تیسری رات پھر وہی، چوتھی رات پھر وہی، زگ زگ جھگڑا، روز کا جھگڑا۔ پیر صاحب ہے، مٹکے پہ ڈھکن ترچا دیکھ کے سر میں درد ہوتا تھا، لیکن چپ رہتے، کوئی جواب نہیں، کیونکہ سچا پیر ہے، سچا پیر ہے، پاکھنڈی نہیں۔ مرید کے سامنے تو سب نے اچھا بننا ہے، اصل میں اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اسٹیج پر تو سب نے اچھا بننا ہے، اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ مسجد میں تو سب نے اچھا بننا ہے، اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ کسٹمر کے ساتھ تو سب اچھے ہیں، اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ ام المومنین کہتی ہے اللہ کے رسول کی 11 بیویاں تھی، 11 میں سے ایک کو بھی اللہ کے رسول نے کبھی ڈانٹا تک نہیں، کسی کو کبھی نہیں ڈانٹا، بلکہ حضور کی بیویاں خود ناراض ہو جاتی تھی، حضور ان کو منانے کے لیے آتے تھے، حضور ان کو منانے کے لیے آتے تھے، حضور کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ یہ حالت، کبھی ڈانٹتے بھی نہیں تھے ان کو، تو چپ چاپ سنتے، خاموشی سے سنتے۔ روز کی داستان یہ چھپ سکتی تھی؟ نہیں۔ ایک دن زور سے چلانے کی آواز آ رہی تھی پیر صاحب کے گھر سے، آدھی رات کے بعد، کیونکہ آدھی رات کے بعد ہی حضرت گھر جاتے تھے۔ پڑوس میں خلیفہ صاحب جو حضرت کے خلیفہ تھے، پکے قریبی مرید تھے، ان کا گھر تھا۔ ان کی بیوی کسی ضرورت سے اٹھی، اب ان کی بیوی کسی ضرورت سے اٹھی تو اس کو کان میں کچھ آواز آئی کہ پڑوس سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ اب عورت وہ کہ کہیں سے کچھ آواز آئے اور وہ نظر انداز کر دے۔ میری بہنیں سن لے تو مجھے معاف کر دیں، میں ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بہت اچھی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا کرتی ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ اور جب کوئی کرے گا نہیں تو دنیا میں مزہ کیسے آئے گا؟ تو یہ سب تو ہونا ہی ہے نا، دنیا کو چلانے کے لیے سب ہونا ہی ہے، تو برا نہیں کرتی وہ، لیکن ہے ایسی بات کہیں سے اگر کان کچھ آ جائے نا تو وہ پوری تحقیق میں لگ جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پیر کے گھر سے آواز آئی تھی، وہ تھی مریدہ خلیفہ صاحب کی بیٹی، خلیفہ صاحب کی بیوی، اور بہت قریبی مرید کی بیوی، وہ خود بھی مریدہ۔ آواز آئی تو اس نے کان لگا دیے، گالی کی آواز پیر صاحب کے گھر سے، پھر اس نے جھانکنا شروع کیا، دیکھا پیر صاحب کھڑے ہیں، پیر صاحب کھڑے ہیں اور ان کی بیوی ان کو زور سے چلا کر بدتمیزی کر رہی ہے، عجیب باتیں کر رہی ہے۔
اور جو پیر صاحب مٹکے کے ڈھکن پہ سر درد کرتا تھا اور چادر پلٹ جائے تو چپتی تھی، چپ چاپ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اب بیوی کے لیے سب سے سنہرا موقع وہ ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دیکھو وہ تو کیسا سنتے اور تم تو ایک نہیں سنتے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اس نے سوتے ہوئے شوہر کو جگایا، اٹھو اٹھو اٹھو، کیا ہو گیا؟ کیا ہو رہا ہے دیکھو۔ انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے دیکھو تو صحیح۔ کان لگایا تو پیر صاحب کی بیوی گالیاں دے رہی تھی، وہ چپ چاپ سن رہے تھے، بہت روئے، پکے مرید تھے، سچے پیر کے پکے مرید، بہت روئے۔ اور بیوی سے کہا دیکھو پیر صاحب کی عزت کا سوال ہے، اپنے پڑوس میں رہتے ہیں، تم نے سن لیا دیکھ لیا، اللہ کے لیے کسی کو مت کہنا یہ بات، اپنے پیر کی عزت ہے، مت کہنا کسی کو یہ بات۔ اس نے کہا نہیں نہیں بھائی ہم نہیں کہیں گے کسی کو۔ لیکن صبح ہوئی، کئی من کھانا ان کے شکم میں ہضم ہو جائے، لیکن ایک چھوٹی سی بات نہیں ہضم ہو سکتی ہے۔ صبح ہوئی، پڑوسن ملی، ارے کچھ پتا چلا کیا؟ پیر صاحب کی بیوی پیر صاحب کو روز رات کو گالیاں دیتی ہے۔ اچھا میری بہن کسی سے کہنا مت۔ وہی بات جو اس پابندی کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ کسی سے کہنا مت، وہی پھیلتی ہے۔ بہن مت کہنا، میری عزت کا سوال ہے، بہت میرے شوہر ناراض ہو، کسی سے مت کہنا۔ نہیں بہن نہیں، کسی سے نہیں۔ وہ نکلی، سنی کچھ پتا چلا کیا؟ پیر صاحب کی پیر صاحب کو گالی دیتی، کسی سے کہنا مت بہن۔ چوتھی کچھ سنی نہیں، کیا؟ پیر صاحب کی پورے دلی میں بات پھیل گئی، اب چرچے ہونے لگے۔ پیر صاحب کی پیر صاحب کو گالی دیتی، پیر صاحب کی پیر صاحب کو گالی، پیر صاحب کی پیر صاحب کو پوری۔ عورتوں سے بات مردوں میں پہنچی، مردوں کے بعد تحقیق کی میز پر آئی، تحقیق ہو گئی۔ سب نے مل کر جو خاص مریدین تھے جو حضرت کی بارگاہ میں کچھ کہہ سکتے تھے، دست بستہ حضور گستاخی معاف ہوتے، ایک بات ہے، بولو بیٹا کیا ہے؟ حضور بہت بے عزتی ہو گئی ہے، اب ہم آپ کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، آپ اسے طلاق دے دیں۔ کس کو؟ آپ کی بیوی کو۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیوں طلاق دوں، کیا وجہ ہے؟ حضور ہمیں سب پتہ چل گیا۔ وہ پوری رات آپ کو کھڑا رکھ کر کے گالیاں دیتی ہے، بدتمیزیاں کرتی ہے، ایسی عورت نہیں چاہیے گھر میں، اور آپ چپ چاپ کھڑے ہو کر کے اس کو سنتے رہتے ہیں، آپ اس کو طلاق دے دیں، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ صاحب نے فرمایا نہیں، میں اس کو کبھی طلاق نہیں دے سکتا، وہ میری بیوی ہے، وہ میری شریک حیات ہے، اور تم کو نصیحت کرتا ہوں اگر میرا احترام کرتے ہو تو میرے احترام کی وجہ سے اس کا احترام کرنا بھی تم پہ لازم ہے۔ میں اس کو کبھی طلاق نہیں دوں گا کیونکہ وہ میرے لیے محسن ہے، محسنہ ہے، اس کے احسانات ہیں مجھ پر، میں اس کو کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ حضور گالیاں دیتی ہے، اچھی اخلاق سے پیش نہیں آتی، بدتمیزی کرتی ہے، کیا احسان ہے اس کا؟ تب مرزا مظہر صاحب نے فرمایا بیٹو آدھی رات میں مصلی بچھا کر نفل نمازیں پڑھتا رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا، نفلی روزے رکھتا رہا، لیکن نفلی عبادت کی وجہ سے مجھے جو مقام نہیں ملا اس کی گالیاں سن کر میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے قطب الاقطاب بنا دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس کی گالیوں کے صبر نے مجھے قطب الاقطاب، اس وقت ولایت کی اس منزل پر پہنچا ہوں جس منزل پر پہنچنے کے لیے رش کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ بنی وہی بیوی جس کو تم طلاق کی بات کرتے ہو۔ آپ بھی ایسا کچھ کر لیا کریں۔ السلام